ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجمع فيه 10 خصال، اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، یہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک اس میں یہ 10 خصلتیں 10 خصوصیات نہ ہوں۔ یہ 10 خصوصیات ہوں تو وہ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہلا سکتا ہے۔ یہ 10 خصوصیات نہیں ہیں تو وہ مومن ہونے کے دعوے دار تو ہے لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ نمبر 1، الخیر منہ معمول۔ میں ایک ایک جملہ کی تشریح نہیں کرتا، صرف وہ تحت اللفظ ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ الخیر منہ معمول، اس سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی امید جو ہے نا وہ رکھی جا سکتی ہو، اس سے جو ہے نا وہ برائی برے سلوک کی جو ہے نا وہ خدشہ نہ ہو، ہمیشہ اس سے خیر اور بھلائی کی جو ہے نا وہ امید رکھی جا سکتی ہو۔ نمبر 2، وشر منہ مأمون، اور اس کے شر سے ہر کوئی محفوظ ہو، خیر کی اس سے امید رکھی جاتی ہو اور اس کے شر سے ہر کوئی محفوظ ہو۔ وَيَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، دوسروں کے تھوڑے سے اعمال کو بھی وہ بہت سمجھتا ہو اور اپنے زیادہ سے زیادہ اعمال کو بھی کم سمجھتا ہو۔ یہ سب انا کے خلاف ہے، سب انانیت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، غیر کا جو ہے نا وہ خیر قلیل، تھوڑے سے اعمال بھی، یعنی وہ خود اگر 51 رکعت نماز کی بھی پابندی کرتا ہو تو وہ جو صرف 70 رکعت پڑھتا ہے نا اس کو زیادہ سمجھتا ہو۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ہاں اچھا جی، وَيَسْتَقِلُ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اور اپنے زیادہ سے زیادہ عمل کو بھی وہ قلیل اور کم سمجھتا ہو۔ لا يسأم من طلب العلم طول عمره، ابھی ایک تجویز میں دے رہا ہوں تعلیم بالغان کا، وہ تجویز دیتے رہتے ہیں، وہاں ادھر دفتر میں بات بھی ہوتی ہے لیکن معاملہ ابھی تک آگے نہیں بڑھا۔ بہت سارے اس مرکز میں ہونے والے کام ہیں، بہت ہی ضروری ہے، لیکن بعض کچھ وہ غیر ضروری کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اہم اور ضروری حیاتی، فارسی میں کہتے حیاتی کام یعنی موت و حیات کا مسئلہ ہے، ایسے ضروری کام جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک وہ تعلیم بالغان کا ہے۔ لا يسأم من طلب الخیر طول عمره، سام، ایک سام موت کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک سام تنگ آنا اکتانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو غیر مسلم سلام کرے تو آپ بعض روایات میں آپ کہیں علیکم السلام، لام نہ بولیں، ٹھیک ہے جی۔ سام موت کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اکتانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ساری زندگی طلب علم سے نہ اکتائے اور تنگ نہ آئے، یہ ہے نا، علم طلب کرو باہر سے لے کر لاہق تک۔ وَلَا يَتَبَرَّمُ بِطُلَّابِ الْحَوَائِجِ قِبَلَهُ، تبرم کا معنی بھی یہی ہے، حاجت مندوں کی جو ہے نا وہ درخواستوں سے تنگ نہ آئے۔ ضرورت مند بار بار آپ کے پاس آتا ہے تو یہ الہی صفت ہے، الہی صفت کہ ان اللہ یحب الحاح الملحین، اللہ تعالیٰ ضدی قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، دوبارہ مانگتا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ، کبھی نہ کبھی کھلے گا۔ یہ روایات کا مضمون ہے جو میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الہی صفت ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں تو اسے تنگ نہ ہو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ سے آگے وہ جو ہے نا وہ چیزیں لے جاتا ہے اور اٹھا کے اس جگہ مجھے دے گا جہاں اس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر،
شکریہ ادا کرتے تھے. امام زین العابدین سائل کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے لے کے اپنے پشت پر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور اس دن یہ مجھے دے گا جس دن اس دنیا سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ طلب الحوائج، یہ جو لوگ بیچارہ حاجت مند ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں ان سے تنگ نہیں آنا چاہیے. ادھر ہمارے ٹرسٹ میں اتنے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ خند پیشانی سے پیش ہونے چاہیے. وہ روایات میں ہے بعض اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھی فقیر کی شکل میں بھیج دیتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. یا فلاں فلاں الذل احب الیہ من العز، یعنی گمنامی، انکساری، خاکساری یہ عزت اور ناموری سے زیادہ اس کو پسند ہو. اس وقت تک بندہ عاقل نہیں کہلا سکتا. نصیبہ من الدنیا القوت، اچھا وہ دنیا سے قوت لا یموت پر اکتفا کرتا ہے. قوت لا یموت جو جینے کے لیے کافی ہونا، جو جینے کے لیے، وہ سعدی نے کہا تھا کہ جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا جینے کے لیے ہے. جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے کے لیے جیتے ہیں. سعدی نے کہا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کھانا جینے کے لیے ہونا چاہیے، جینا ہاں یہ نہ ہو کہ مجھے خدا نے اس لیے زندہ رکھا ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تباہی مچا دوں، کھاؤں پیوں. اچھا جی. والعاشر، اچھا، اور والعاشرۃ وما ادراک ما العاشرہ، سورہ قدر میں ہے نا، انا انزلنا علیہ، کیا ہے انا انزلنا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ 10ویں چیز. پھر فرماتے ہیں رسول خدا تمہیں کیا خبر کہ 10ویں چیز کیا ہے؟ العاشرۃ وما ادراک ما العاشرہ اللہ یرا احدا الا قال وهو خیر منی واتقى، جسے بھی دیکھے اس کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ مجھ سے زیادہ باتقوا ہے اور یہ مجھ سے وہ مجھ سے اچھا ہے اور مجھ سے زیادہ باتقوا ہے. ساری باتیں پاکستانیوں کے لیے. اچھا، اللہ یرا احدا الا قال، جسے بھی وہ دیکھے اس کے بارے میں اس کا خیال یا تبصرہ یہ ہونا چاہیے وہ خیر منی، ہاں وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ اتقیٰ، مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ باتقوا ہے.